حضور علیہ السلام کی نبوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل، اور آپ کی نبوت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبوت ہے۔ آپ کی نبوت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، درختوں پر بھی ہے، پھول پودوں پر، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت پر مطالعہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں کچھ ایسے واقعات ملیں گے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے انسانوں کو تبلیغ کی، انسانوں نے آپ کی بات پر لبیک کہا، ویسے ہی مردوں پر بھی حضور علیہ السلام نے جب اپنی بات چیت کو رکھا تو مردوں نے بھی آپ کی بات پر لبیک کہا۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنا مسجد نبوی کے اندر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ السلام نے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہے تو اسے آج سوال کر لو، جو ہوا ہو گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں دنیا کے اندر ہر انسان کا حق ادا کر چکا ہوں، لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، قیامت والے دن اللہ رب العزت خود اس کا حق ادا کریں گے، اور وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی، یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اس معراج کے بعد جب حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے اپنی بات چیت رکھی کہ میں نے ایک ہی رات کے کچھ لمحے کے اندر جو ہے میں یہاں سے مسجد اقصی میں گیا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، آسمانوں پر صاحب انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر جنت کے احوال بھی دیکھے، دوزخ کے احوال بھی دیکھے، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہوا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ بات چیت رکھی تو انہوں نے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہر گلی کے اندر یا بازار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی۔ ابو جہل یہ اس کا اپنا اصلی نام نہیں ہے، اس کا اصل نام جو ہے عمر بن حشام ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے ایک ہی رات کے اندر میں مکہ سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی میں نے امامت کرائی، پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، آسمانوں پر انبیاء کرام سے میں نے بات چیت کی، ملاقاتیں کی، دوزخ کے احوال دیکھے، جنت کے احوال دیکھے، پھر اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوا، تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بات ماننے والی نہیں ہے۔ تو پھر آگے سے ابو جہل کہنے لگا کہ یہ پھر بات اپنے جا کر دوست کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر جو ہے مسجد اقصی میں بھی پہنچا ہوں، وہاں پر امامت بھی کرائی ہے، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی ہے، دوزخ کے احوال بھی دیکھے ہیں، جنت کے احوال بھی دیکھے ہیں، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ واقعتاً محمد نے کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں واقعتاً محمد نے کہا ہے۔
تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر انہوں نے سچ ہی کہا۔ تو یہ معراج حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ ایک بحث چلتی ہے کہ زمزم کا پانی افضل ہے یا جنت کا پانی افضل ہے۔ بعض محدثین نے جنت کے پانی کو افضل کہا ہے اور بعض نے زمزم کے پانی کو افضل کہا ہے، لیکن اس میں ایک رائے حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا اور جہاں پر اوجری ہوتی ہے اوجری والے گندے پانی کو نچوڑا اور صحابہ کرام نے وہ پانی پیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ آئے اللہ کے نبی ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب کھانے پینے کے لیے کیا بچا ہے؟ کسی نے کہا پنیر کے کچھ ٹکڑے بچے ہیں، کسی نے کہا کوئی کھجور ہے، کسی نے کہا کوئی روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے سارا لا کر یہاں پر اکٹھا کر دو۔ جب سب نے وہاں پر رکھ دیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اس پر ڈال دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آئے اس چادر میں سے بھرتا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لشکر تھا، سب نے اپنے برتن بھرے لیکن وہ ڈھیر جیسا تھا وہ ویسا کا ویسا رہا، لیکن تمام صحابہ کرام نے اپنے برتن بھر لیے۔ تو پھر پانی کے بارے میں ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا بھی پانی ہے وہ پانی لے آؤ۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر سے ڈبویا، اس انگلی سے بھی چشمہ بہا، اس انگلی سے بھی، یہاں تک کہ 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے تمام برتن پانی سے بھر لیے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو پانی بہا ہے یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے اور زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک معجزہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت جو ہے درختوں پر بھی تھی، حضور علیہ السلام کی نبوت مردوں پر بھی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے بحر کی طرف نکلے، حضور علیہ السلام کو تقاضے کی ضرورت پیش آئی، لیکن وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر حضور علیہ السلام پردہ فرما کر اپنا تقاضا پورا کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کو جا کر حکم دو کہ اللہ کے نبی کے لیے پردہ فرماؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان جھاڑیوں کے پاس کیا، میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے پردہ فرماؤ تاکہ اللہ کا نبی اپنی حاجت پوری کر لیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری جھاڑیاں اپنی جگہ چھوڑ کر جہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ایک درخت کی صورت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی حضور علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہوتے ہیں پھر وہی جھاڑیاں اپنی اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہیں۔ یہ درخت ہیں، درخت نبی کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، اور ہم انسان ہو کر ہم نبی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بیٹھے ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھوک نے ستایا ہوا ہم بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آئے اللہ کے نبی بھوک نے ستایا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی بھوکا ہوں، مجھے بھی بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ جب کچھ صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں تو حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کھجور کے درخت کو حکم دو، سردیوں کا موسم ہے، کھجور تو گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی جاؤ اس درخت کو، کھجور کے درخت کو جا کر کہو اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تازہ کھجوریں پیش کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں کھجوریں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر یہ سوال کر دیتے تو وہ جو برکت کا دروازہ تھا وہ برکت کا دروازہ بند ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جلدی سے اٹھے اور دوڑے ہوئے کھجور کو جا کر کہا اے کھجور اللہ کے نبی تازی کھجور کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں تازی کھجور پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر کھجور کے درخت کے نیچے بچھائی، وہ ساری چادر جو ہے تازی کھجوروں سے بھر گئی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے پیش کی اور تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی جاؤ یہ کھجوریں فاطمہ کے پاس بھی جا کر لے کر جاؤ، وہ بھی بھوکی ہوگی اور میرے بچے بھی بھوکے ہوں گے، جا کر ان کو بھی کھلا دو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درختوں پر بھی حکومت ہے، درختوں پر بھی نبوت ہے، اور ایک انسان ہے جو انسان نبی کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، اور ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دعویٰ ہے؟ کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ حقیقتاً نبی سے محبت تب ہوگی کہ اگر ہم نبی کی ہر ایک سنت کو اپنانے والے بنیں گے۔ تو قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کی محبت کے ساتھ اپنی محبت کو قرار دیا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نبی کی صحیح معنی میں اطاعت کرے۔ جب وہ نبی کی صحیح معنی میں اطاعت کرے گا تو اللہ نے فرما دیا کہ میں بھی اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے آگے اللہ نے انعام کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں ہمیں بہت زیادہ پہلو ایسے ملیں گے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اونٹنیوں پر سواری فرمائی ہے ان اونٹنیوں کے نام تک محفوظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بکریاں تھیں ان بکریوں کے نام بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن گدھوں پر سواری فرمائی تھی ان کے نام بھی محفوظ ہیں۔ جن گھوڑوں پر سواری فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام بھی یہاں تک کہ محفوظ ہیں۔ اگر ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ہم اس سیرت پر صحیح طرح عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔